آج نماز کی شرائط کا بیان ہوگا۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ شرط وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز سے خارج ہو لیکن اس چیز میں داخل ہونے کے لیے ان کا ہونا لازم ہے۔ شرائط ان چیزوں کا نام ہے جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا لازم ہے، اور نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں یاد رکھیے گا اور توجہ سے سماعت کیجیے، خاص کر یہ نوجوان، یہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں ان کو ذرا خاموش کروائیں، تھوڑی سی میری طرف توجہ کریں آپ۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، اس کے بعد ہے ستر عورت، اور اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، اور چوتھی ہے وقت کا ہونا، پانچویں ہے نیت کا ہونا، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ اور مختصر سی ان کی میں تفسیر تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی شرط طہارت کا ہونا۔ نمازی کے بدن، نمازی کے کپڑوں اور جس جگہ پر کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھنے لگا ہے، ان تینوں چیزوں کا نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ سے پاک ہونا لازم ہے۔ نہ ہی کپڑوں پر کوئی نجاست ہو، نہ ہی جسم پر، اور نہ ہی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر کوئی نجاست ہو۔ دوسری شرط ہے ستر عورت کا ہونا۔ اب مرد کے لیے ستر عورت اور ہے اور عورت کے لیے الگ ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی یہ جو ٹکیا ہے اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا عورت کے لیے لازم ہے۔ عورتیں عموماً اپنے سر کے اوپر آج کل نیٹ کے دوپٹے جو ہیں وہ عموماً عورتوں نے لیے ہوتے ہیں، جو کہ شرعی پردہ بھی نہیں ہے۔ وہ پردہ، وہ دوپٹہ اوڑھ کر بھی اگر عورتیں بازار کے اندر یا باہر نکلتی ہیں، نامحرم کی نظر پڑتی ہے تو وہ شدید گناہگار ہوتی ہیں۔ ایسا دوپٹہ لے کر عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ جس دوپٹے سے عورت کے بالوں کی چمک جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو، ایسے دوپٹے کے اندر عورت کا نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے جسم کا چھپ جانا عورت کے لیے یہ لازم ہے، یہ عورت کا ستر ہے۔ اس کے بعد استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف بندے کا رخ ہونا۔ عموماً نماز کے اندر کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے وہ آگے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرنے کا، کامل طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو سجدہ پر رکھا جائے، لیکن اپنے سینے کا بالکل قبلے کی طرف ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، سورج بھی نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقت ہے سورج اس طرف قبلہ ہوگا، کوئی مسجد بھی نہیں ہے کہ اس کا محراب دیکھ کر، یا کوئی بندہ نہیں ہے اس سے آپ پوچھ کر جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، بادل ہیں یا رات کا وقت ہے، آپ سفر کے اندر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر تحری کرنا لازم ہے۔ تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، غور و فکر کرے، سوچے، ذہن دوڑائے کہ اس یہاں سے قبلہ کس طرف ہوگا۔ بعض لوگ سفر کے اندر ہوتے ہیں، اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، جس طرف اس کا ذہن بن جائے گا اس طرف ہی قبلہ ہوگا، اس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ بعد میں اگر اسے پتہ چلتا ہے کسی اور طرف میں نے منہ کر لیا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ استقبال قبلہ کے بعد وقت کا ہونا ضروری ہے، نماز کے وقت کے اندر نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 5ویں شرط ہے نیت کا ہونا۔ اس میں بھی لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے، بھئی نیت کیسے کی جائے، فرضوں کی نیت ہمیں نہیں آتی، سنتوں کی نیت نہیں آتی، ہم نفل کی نیت کیسے کریں گے، ہم تراویح کی نیت کیسے کریں گے، ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کیسے کریں گے، ہم عید کی نیت کیسے کریں گے۔ تو زبان سے جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ مستحب ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اگر دل کے اندر پختہ ارادہ ہے، نماز ظہر کے لیے بندہ کھڑا ہوا ہے اور دل کے اندر پختہ ارادہ ہے کہ میں نماز ظہر کے فرائض ادا کرنے لگا ہوں، لیکن زبان سے نیت جب پڑھتا ہے تو زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان سے اس کے نماز اثر نکل جاتا ہے، وقت نماز اثر، اللہ اکبر، دل کے اندر ظہر تھا، زبان سے نماز اثر نکل گیا، تو دل کے اوپر جو ہے وہ حکم نافذ کیا جائے۔ زبان سے اگر غلط جملہ بھی نکل گیا، دل کے اندر ارادہ پختہ ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا آپ کے دل کے اندر جو ہوگا اسی پر حکم جاری ہوگا۔ اور پھر چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر شامل ہونا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں امام کا اللہ اکبر کہہ دینا بس کافی ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، پیچھے آئے گا
زبان سے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے شرط ہے، اور اس کو نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نماز سے خارج بھی ہے لیکن اس کے ادا کرتے ہی بندہ نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر شخص کے لیے زبان سے تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ باقی تعدیل ارکان میں جتنی بھی جگہوں پر اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، جو بھی تسبیحات ہیں وہ سنت ہیں، جو بھی کلمات ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ یہ شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ جب امام کے پیچھے خاص کر کے کھڑا ہو یا پھر اکیلے جب بھی پڑھے، وہ پہلی تکبیر کو مکمل کامل الفاظ کے ساتھ ادا کرے، اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز کے اندر شامل ہوگا تو اس کی نماز ہوگی، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان شرائط کو ذہن نشین کیجیے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل طریقے سے ادا ہو سکے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا چاہیے یا آنکھیں کھول کے پڑھنا، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں۔ جاوید اقبال بٹ صاحب سوال کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے نماز کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو علماء نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ آنکھیں کھول کے سجدہ گاہ پر نگاہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا آیا کہ وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کو توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، دھیان کہیں اور طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو آنکھیں بند کر کے زیادہ سکون ملتا ہے، زیادہ اس کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہتی ہے، تو پھر اس کے لیے آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر کسی کو بند کر کے ادھر ادھر زیادہ ویسے خیالات جاتے ہیں، اوقات کوئی مزید چیز بھی آگے سے گزر سکتی ہے، اس لیے شریعت نے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ سکون ملتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔